مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام تھے وہ جب کریک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہہ دیا اور وہ الگ ہو گئے. آپ کے پاس تحریک انصاف میں کیا پوزیشن تھی اور جب پارٹی کے اوپر مشکل وقت آیا تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کیوں چھوڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میں کافی سارے لوگ گئے ہیں، لیکن جو میں نے پارٹی چھوڑی ہے میں نے ذاتی وجوہات کی بنا پہ چھوڑی ہے. میں نے کسی کے مطلب میرے پہ کسی قسم کا وہ آج کوئی کل بڑے سے بڑا استعفیٰ ہو جائے نا تو وہ بھی کہتا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر نہ میرے پہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی پرچہ، کوئی آپ چیک کر لیں، کچھ بھی نہیں تھا. میں نے جو پارٹی چھوڑی ہے اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو جو جس پارٹی کے لیے آپ اتنے اپنے آپ کی اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، وہاں آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. جب آپ کے پاس سیلف رسپیکٹ نہیں ہوگی تو آپ کیسے کام کریں گے؟ تو یہ سیلف رسپیکٹ آپ کو کون نہیں دے رہا تھا؟ کمل شوزب، اس نے سب کو آگے لگا کے رکھا ہے. وہ جیسے ایک بادشاہت اس نے پارٹی میں بنائی ہوئی ہے، ونگز میں، اپنی وومن ونگ میں، اور اس کے آگے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے. جو مرضی جس کی مرضی وہ بے عزتی کر دے. تو ہم کوئی اسکول کے بچے تو نہیں ہیں کہ مطلب ہمیں ٹیچر آتی ہے، وہ پڑھاتی ہے، جب تک وہ پڑھائے گی ہم چپ کر کے دیکھتے رہیں گے. وہ جب پرمیشن دے گی تو ہم ہلیں گے بھی سیٹ سے اور بولیں گے بھی. آپ ہماری کولیگس کے سامنے ہماری انسلٹ کر دیں. ہم اپنے گھر سے آتی ہیں، اپنے بچوں کا ٹائم لے کے آتی ہیں، اپنی جیب سے پیسہ لگاتی ہیں، سارا کچھ خود سے کرتی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہم دوسری خواتین سے اپنی انسلٹ کروانا شروع کر دیں. تو ایسا وہ کوئی اس طرح کا ایشو تھا تو جو ٹاپ کی آپ کی لیڈرشپ ہے آپ نے ان کے نوٹس میں لایا، وہاں سے کیا رسپانس؟ نہیں، بالکل. ان دنوں چونکہ خان تو جیل میں تھے تو میں نے عمیر نیازی ہیں ہمارے آج کل MNA ہیں، میں نے ان سے کئی دفعہ فون پہ بات کی. بعد میں انہوں نے کال ہی پک کرنا بند کر دی. مے بی شاید یہ ریزن ہو، یہ جو حالات تھے اس کی وجہ سے. لیکن میں نے پھر اس کو چھوڑنا ہی مناسب سمجھا. یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر کمل نے مجھے اس لیے بھی ٹارگٹ کیا کیونکہ میرے ہسبینڈ آرمی میں ہیں اور میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آرمی کے اگینسٹ نہیں بولوں. تو وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی بہت سارے خواتین کی ہیں، وہ تو ابھی بھی پارٹی میں موجود ہیں. وہ پھر کمپرومائز کر گی نا، میں نہیں کر سکتی. میں سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں یہ ٹویٹ کر رہی ہوں ڈرٹی ہیری، آپ نے ری ٹویٹ کرنا، میں کیوں کروں؟ یہ کس نے کہا تھا آپ سے؟ یہ کمل نے کہا تھا. تو میں مطلب اس نے گروپ میں کہا، میں کیوں ری ٹویٹ تو ابھی جو آپ کے اختلافات ہوئے جو بھی اس کی وجہ بنی، یہ عارضی تھے یا مستقل نوعیت کے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں؟ نہیں، میں تحریک انصاف کو کبھی بھی نہیں جوائن کروں گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں اپنے گھر بیٹھنا پسند کروں گی. میں پالیٹکس چھوڑ دوں گی، لیکن میں PTI میں نہیں آؤں گی کیونکہ بات رسپیکٹ کی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ جب مرضی اٹھیں، آپ کھڑی ہو کے آپ بے عزتی کر دیں. ہم لوگوں سے اس نے جتنا میں سینٹرل جوائنٹ سیکرٹری تھی PTI کی، جتنا اس نے میرے ساتھ، آئی ڈونٹ نو کہ میرے ساتھ اس کو کیا پرابلم. کچھ اور خواتین نے بھی PTI کو چھوڑا اس رویے کی وجہ سے؟ میرے ان کے مطلب نہیں ہے. میرا میں نے جب سے چھوڑ دیا میں نے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا. کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ جس دن یہ 9 مئی والا واقعہ ہوا، اس نے گروپ میں ایک میسج ڈالا تھا، وہ میڈیا پہ بھی بڑا چلا ہے کہ GHQ چلیں، کور کمانڈر ہاؤس چلیں. اس کی وجہ سے ہماری اتنی خواتین پکڑی گئی. یہ میسج کس نے ڈالا گروپ میں؟ یہ کمل شوزب نے ڈالا تھا. اس گروپ میں میں بھی تھی اور اسی نے میسج ڈالا. تو آپ نے اس میسج کے کتنے دنوں کے بعد PTI چھوڑی؟ میں نے کوئی 4-5 دن کے بعد ہی چھوڑ دی تھی یا 6-7 دنوں کے بعد. لیکن میں گھر بیٹھ گئی تھی. جوائننگ میں نے IPP بعد میں کی ہے. خیر اس نے وہ جب وہ والا میسج ڈالا، ساری مطلب بیچاری کتنی PTI کی خواتین اس وقت جیلوں میں گئی، کیا انہوں نے مصیبتیں اٹھائی، وہ ساری پھنس گئی. جس نے یہ میسج ڈالا وہ آج بھی دندناتی پھر رہی ہے. اور اس سے میرا یہی کویشچن تھا کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے کس سے پوچھ کے یہ میسج ڈالا ہے، اس نے کیوں یہ ڈالا ہے، اس نے کیوں خواتین کو مشکل میں ڈالا ہے. تو اس میسج کے حوالے سے آپ نے کسی جگہ کے اوپر جو اس کا صحیح والا پلیٹ فارم تھا وہاں پہ آواز اٹھائی کہ یہ غلط ہوا ہے، ہم اس طرح کے کوئی کام نہیں کریں گے، یا آپ خاموشی سے؟ میں تو ہمیشہ اٹھاتی تھی. میں نے تو ہمیشہ کہا کہ میں تو آرمی کے خلاف نہیں بات کر سکتی. میں یہ جو آپ لوگ ہمیں مطلب اندر بیٹھ کے اتنا بڑا لیکچر دیتی تھی، وہ کم از کم وہ گھنٹے سے کم وہ لیکچر ہوتا نہیں تھا. تو میں نے کہا جی میں تو اس چیز پہ کبھی بھی نہیں بات کروں گی. اینی وے اس نے پھر وہ جو کیا اس کی وجہ سے اتنی عورتیں پکڑی گئی. ساری تو پکڑی گئی، یہ نہیں پکڑی گئی. آپ مجھے یہ بتائیں. جہاں تک میری اطلاعات ہے کمل شوزب کے جو والد تھے وہ خود آرمی کے اندر تھے، تو یہ اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا کہ فوج کے خلاف کوئی بیان دیں یا کسی بھی ادارے کے خلاف. یہ تو پھر نہیں، اس کی تو ٹویٹس ہیں ڈرٹی ہیری کی، اس کی تو ریکارڈ میں موجود ہیں.